بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاہلیۃ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے. کان کہتے ہیں مائنز کو. انسان مائنز کی طرح ہے. جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے اسلام کے بعد بھی بہتر ہیں جبکہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں. سب انسان برابر نہیں ہوتے. آپ دیکھیں شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب ایک جیسے نہیں. چائنیز کو آپ دیکھیں, جاپنیز کو دیکھیں, ایشینز کو دیکھیں, یورپینز کو دیکھیں, افریکنز کو دیکھیں, شکلیں بھی فرق ہیں, رنگ بھی فرق ہے. اسی طرح مزاج بھی فرق ہے, عادتیں بھی فرق ہیں, پسند ناپسند بھی فرق ہے. اور اسی طرح نیکی کا شوق بھی ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر ایک کا فرق ہوتا ہے. یعنی انٹرسٹ اور ان کی جو دلچسپیاں ہیں وہ بھی فرق ہوتی ہیں. اچھا, آپ نے اپنے آس پاس ایک جیسی شکل و صورت رکھنے والے یا ایک جیسے بظاہر مزاج رکھنے والے یا ایک فیملی یا ایک خاندان کے لوگوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ سب کا ٹیمپرامنٹ فرق ہے, شکلیں فرق ہیں, شوق فرق ہے. اپنے بچوں میں آپ یہ اختلاف دیکھتے ہیں. ایک ہی ماں باپ ہیں لیکن ہر بچے کا اپنا ہی ایک مزاج ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خیر ہی خیر بھرا ہوتا ہے کہ سونے پہ تولے جائیں, اتنی نیکی اور خیر ہوتی ہے ان میں. یعنی اگر آپ ان کو ایکسپلور کرو, جیسے کان ہوتی ہے نا, کان کھودو, زمین کھودو تو بیچ میں سے پہاڑ کو جب آپ نکالو تو اس میں سے سونا نکل آئے. کچھ ایسے ہیں جیسے کھودو تو چاندی نکلے, کہیں سے لوہا نکلے, کہیں سے پیتل نکلے, کہیں سے کچھ نکلے. تو اسی طرح جب لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت مختلف طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. مثلاً ایک پہاڑ بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کھودیں تو اس کے اندر سے کوئی سونا نہیں نکلے گا. اندر سے ہو سکتا ہے کہ لوہا نکلے یا کچھ بھی نہ نکلے, پتھر کا پتھر ہی ہو. بظاہر رنگ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک پہاڑ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر معمولی نظر آتا ہو لیکن اگر آپ اسے ایکسپلور کریں, کھودنا شروع کریں تو اس کے اندر سونے کی کان ہوگی. تو لوگوں کی صرف آپ ظاہر پر ان کو نہیں پرکھ سکتے جب تک کہ واسطہ نہ پڑے. وہ جو ایک پنجابی کا محاورہ شاید کہ راہ پہ جانے واہ پہ جانے, پتہ نہیں کچھ ایسا کہتے ہیں کہ جس سے واسطہ پڑے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. یعنی معاملہ کیے بغیر آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے صرف ظاہریت سے. تو لوگ جو اچھے نیچر کے ہوتے ہیں, اچھے نیت کے ہوتے ہیں, ان کی نیکی چھپتی نہیں ہے کہیں, اور جو بدنیت ہوتے ہیں وہ بھی چھپ نہیں سکتے. جب آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے تو بدنیتی بھی ظاہر ہو جائے گی. فرمایا کہ جو لوگ دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اچھی نیچر والے تھے, اسلام کی سمجھ لا کے بھی وہ خوب چمکے, اور جو پہلے خراب تھے ان پر اسلام نے بھی کوئی اثر نہیں کیا. وہ اسلام پڑھنے کے بعد دین کے اندر آ کے بھی ویسے کے تیسے رہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں نا, اچھا فلاں شخص تو قرآن بھی پڑھا ہوا, فلاں تو دین بھی پڑھا ہوا, پھر وہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جس شخص کا اندر ٹھیک نہیں, اس کی نیت درست نہیں, یا اس کے اندر کھوکھلا پن ہے, تو قرآن پڑھ کر بھی اس کا کھوکھلا پن نہیں جا سکتا.
یعنی دیکھا یہ جائے گا کہ اصل انسان کی اپنی فطرت اور عادت کیسی. ہر انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے. مثلاً اس کی مثال کیسے، جیسے یہ گلاس کا ایک ظرف ہے، اس بوتل کا ظرف ہے. آپ پانی اس میں ڈالو تو اس کے سائز کے مطابق آئے گا، اس میں اس کے سائز کے مطابق آئے گا. بات ایک ہی ہوتی ہے، جیسے قرآن کی بات ہوتی، دین کی بات ہوتی، ہر ایک پر مختلف طریقے سے اثر کرتی. اس نیت کے باب کے ساتھ اس حدیث کو کیوں لایا گیا کہ اصل چیز انسانوں کی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، انسانوں کا ظاہر نہیں. وہ تو منافقین کا ظاہر بھی بڑا خوبصورت تھا. قرآن پاک میں سورۃ المنافقون پڑھی ہے نا آپ نے، اس میں ان کی شخصیت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم، ان کی فٹنس، ان کے ظاہری جو شخصیت ہے اسے دیکھ کے تم گم ہو جاؤ، حیران ہو جاؤ کہ اتنے مؤثر لیکن اندر سے کھوکھلے، کیونکہ دین کی وہ سمجھ ہی نہیں، دین کی روح کو نہیں پہنچے. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، جیسے کان ہوتی ہے نا، مائنز ہوتی ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے اندر چیزیں چھپی بھی ہوتی ہیں. تو لوگوں کے اندر بعض اوقات بہت خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ان کو تھوڑا سا پالش کیا جائے تو وہ سونے کی طرح چمک جاتے. لیکن اگر آپ لوہے کو ساری زندگی رگڑا دیں، لوہا کیا رہے گا؟ لوہے کا لوہا رہے گا، اس پہ نہیں اثر ہونا. اس لیے اگر انسان یہ اصول سمجھ جائے تو زندگی میں بہت سی مشکلات کم ہو سکتی. اگر آپ لوہے کو دیکھتے وقت یہ کہیں کہ یہ لوہا ہے اور مجھے اس سے لوہے والا ہی کام لینا، تو آپ ٹھیک رہیں گے. اگر آپ نے لوہے کو چاندی مان لیا یا سونا سمجھ لیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، وہ آرٹیفیشل کلر اوپر کر دیتے ہیں یا وہ چمک والی ڈال دیتے ہیں اوپر سے نا. تو اور آج کل تو اتنے زبردست آرٹیفیشل قسم کی جیولری آئی ہے کہ واقعی اصل پہ گمان ہوتا ہے. میں نے خود کئی دفعہ دھوکہ کھایا کسی کو دیکھ کے کہ اچھا یہ اصل ہوگا، لیکن وہ اصل نہیں ہوتا، بالکل نقل ہوتا ہے، لیکن اوپر سے رنگ لیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات آپ کسی کی ظاہری چیز سے دھوکہ کھا جائیں، یا ہم انسانوں کو دھوکہ دے دیں مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. یہ ہے ہم سب کو سکھانے کی بات. اس میں اللہ تعالیٰ صرف ہماری ظاہری شکل و صورت پر نہیں جاتے، وہ ہمارے اندر کو دیکھتے ہیں، وہ دل میں کیا ہے اس کے مطابق وزن لگائیں گے، قیمت لگائیں گے. تم سونے کے بھاؤ ہو یا چاندی کے ہو یا لوہے کے ہو یا پیتل کے ہو یا کسی اور چیز کے ہو. تو ہمیں اگرچہ اپنے ظاہری طور طریقوں کو بھی اچھا کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ زیادہ لینا ہے، اس طرف توجہ بہت کرنی ہے. ورنہ قیامت کے دن یاد رکھیے یہ محض ظاہری نیکیاں اور ظاہری نام و نمود یہ فائدہ نہ دے گا. اگر ہم ظاہری طور پہ حجاب اوڑھ کے بھی پھر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں ہے وہ سب کچھ، تو فائدہ نہ ہوگا. تو اللہ کا جو تقویٰ ہے، اسی لیے دیکھیے قرآن پاک آپ کھولتے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ راہ تو دکھاتی ہے مگر متقی لوگوں کو. جب تک اندر نہیں ہے خیر تو صرف رٹ لینے سے یا پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی. یہاں بھی فرمایا کہ تم لوگوں کی قسمیں پاؤ گے جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. جاہلیت کے دور میں جن لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے، جب اسلام کی ان کو جھلک پڑتی ہے تو وہ اسلام میں بھی بہت آگے نکلتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ لیجیے. حضرت عمر کا حال کیا تھا دور جاہلیت میں؟ اسلام کے بہت سخت دشمن تھے، لیکن ویسے کیریکٹر کے بہت زبردست تھے، یعنی اپنے اندر ایک کردار رکھتے تھے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ابو جہل یا ان میں سے کم از کم ایک کو تو یعنی اسلام کے لیے دے دے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ کیریکٹر اگر اسلام میں آ جاتا ہے تو اسلام کو بہت ترقی ہوگی. اور واقعی جب وہ اسلام کی طرف پلٹے تو بہتوں کو پیچھے چھوڑ گئے، بہت آگے گئے، بہت آگے، کیونکہ ان کے اپنے اندر کیریکٹر تھا. تو صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، بہت مشہور مستشرق ہے مارگولیت، تو اس نے صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کیا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس ہیروں کی ایک نرسری لگائی تھی. وہ ان کو ہیروں کی نرسری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کار نبوت میں شریک تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں صحابہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اس سے بڑی کسی انسان کی کوئی سعادت ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اب یہ جو کیریکٹر تھا، یہ جو کردار تھا صحابہ کرام کا، اور جو مضبوط کردار، اس نے اسلام کو تقویت دی تھی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا تھا ان کے ذریعے. لیکن ان میں بھی ہر ایک کا پھر اپنا اپنا ایک رول تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھی بہت خیر پھیلی، لیکن ان کی اپنی شخصیت تھی. حضرت عمر کی اپنی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تھی. کسی نے اپنے مال کے ساتھ، کسی نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ مختلف طریقوں سے اسلام کی خدمت کی. تو ایک تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان سے ایک ہی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب ایک ہی جیسا کام کریں یا سب ایک جتنا کام کریں. ہر انسان فرق ہوگا. اگر یہ فرق جان لے تو آپ کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا. لیکن یہاں شرط یہ رکھی کہ دور جاہلیت میں کوئی کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اصل اچھائی اس وقت آتی ہے اذا فقہوا، جب دین کی سمجھ آتی. اور اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو کوئی شخص کتنا بھی ذہین ہو، کتنا ہوشیار ہو، اس کا یہ سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اپنی ذہانت اور لیاقت